बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको 2 नंबर और 1 नंबर गेट देखने को मिलते हैं। अगर आपने रियाजुल जन्ना में नफल अदा करने हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो आपको 2 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो आप 1 नंबर से एंटर होंगे। तो इससे पहले हम आपको ले जाते हैं 1400 साल पहले की मस्जिद नबवी, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में जब हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ, तो ये मस्जिद तमीर की थी। ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो जगह है यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ सहाबा कराम को दर्स दिया करते थे। और इनके साथ जो है वो जगह आपको नज़र आ रही है, ये आपकी अज़वाज मुतहरात के घर मुबारक थे। जैसा कि सब मुसलमान जानते हैं कि पहली हिजरी में मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके सारे मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। दूसरी हिजरी में हमारा किबला चेंज हो गया था, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मिलकर तमीर किया था खाना काबा। तो हम उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं और अभी तक उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ भी होती गईं। तो जिस तरह शादियां ज्यादा होती गई उसी तरह आपकी बीवियों के घरों में भी इजाफा होता चला गया। तो ये जो आप देख सकते हैं ये मिट्टी के घर थे और इनकी जो छतें हैं वो खजूर के पत्तों की। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं ये रियाजुल जन्ना है, जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जन्नत का टुकड़ा है। ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर है और ये हुजरा मुबारक है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इनके बिल्कुल सामने आप लोग देख सकते हैं हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर मुबारक है जी। तो अब ये जो जगह नजर आ रही है ये मस्जिद नबवी है और इसके बिल्कुल साथ ही ये जो है वो सुनहरी जालियों का दरवाज़ा है। ये मतलब कि ये वही जगह है और इसके बिल्कुल सामने जो है सुनहरी जालियों के बिल्कुल सामने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो है वो घर मुबारक हुआ करता था। तो जब आप देख सकते हैं कि ये जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर थे, इनको शहीद करके मस्जिद नबवी को बड़ा कर दिया गया है। तो जब भी आप सुनहरी जालियों के दरवाजे के बिल्कुल सामने से गुजरेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो है वो हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर मुबारक हुआ करता था इस जगह पे। मस्जिद नबवी में जाते हुए ये जो आपको नजर आएगी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब हम जाते हैं तो ये आपको एक दीवार बहुत खूबसूरत सी जिसको सजाया गया है, ये जो दीवार आपको नजर आएगी इसको कहते हैं किबला वॉल। तो किबला वॉल जो है इसके ऊपर कुछ कुरानी आयात और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे गए हैं। ये जो आपको जगह नजर आ रही है इसको कहते हैं रियाजुल जन्ना, जहाँ लोग नवाफल अदा करते हैं। तो ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ आप खुतबा दिया करते थे। ये मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आप नमाज पढ़ाया करते थे। और ये सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा है जिसके ऊपर सूरत हजरात की आयत नंबर 2 लिखकर लगाई गई है, जिसका तर्जमा है ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो और जिस तरह आप आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो इनके रूबरू ज़ोर से ना बोलो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। तो ये इनके ऊपर बेसिकली 3 सुराख बनाए गए हैं। पहले सुराख के ऊपर तख्ती लगी है ग्रीन कलर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है कि इसके कुछ ही फासले पर आपको नजर आएगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक। तो इसके बिल्कुल साथ ही जो सुराख है इसके ऊपर लिखा हुआ है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसका मतलब ये है कि इसके बिल्कुल सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। तो इसके बिल्कुल साथ ही जो तीसरा सुराख है इसके ऊपर लिखा गया है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसका मतलब यह है कि इसके सामने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। तो हम आपको चलें दिखाते हैं कि 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को कैसे बनाया गया था। तो ये जो आप स्क्रीन के ऊपर अपने सामने देख रहे हैं ये मस्जिद नबवी है। उस दौर में मस्जिद नबवी बिल्कुल छोटी सी हुआ करती थी और जन्नतुल बकी जो है वो मस्जिद नबवी से थोड़ा फासले पर हुआ करता था। तो अब मस्जिद नबवी को जब बड़ा किया गया है तो जन्नतुल बकी इसके बिल्कुल साथ ही जुड़ गया है। तब हुआ ये था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबा का जनाजा पढ़ाकर उनको जन्नतुल बकी में दफन करके वापस आ रहे थे तो आपके सर में अचानक से दर्द उठा। तो ये दर्द ऐसा शदीद था
کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر تھے۔ تو حضرت عائشہ کا یہ کمرہ مبارک آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہیں، یہ کمرے میں بھی چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، یہاں بھی ایک چارپائی جو بچھی ہوئی ہے، اسی چارپائی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ڈیسائیڈ یہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیمار ہیں تب تک عائشہ کے گھر رک سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اس وقت اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ تو آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ جو ہے ہر طرف عجیب و غریب جو ہے وہ دکھ بھرا سما تھا۔ تو آپ جب مسجد نبوی میں گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے ہیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا، مطلب دکھ کا سما یہ تھا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر رسول میں پاس ہی جو ہے وہ دفن کیا جائے، اور کچھ نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی جس جگہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے اسی جگہ اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عائشہ کے گھر پہ جو چارپائی تھی اسی کو اٹھا کے اس جگہ قبر کھودی گئی، اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور غسل دیتے ہوئے ساتھ ساتھ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین نہ کی ہوتی تو ہم دنیا کو آج رو کر دکھاتے، دنیا کو بتاتے کہ کیسے غم منایا جاتا ہے۔ مطلب کہ غم کا عالم یہ تھا کہ وہ خود سے باتیں کیے جا رہے تھے اور آنسو ان کے زارو قطار جو ہیں وہ جاری تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد ان کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ اس کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب لوگوں نے درود پاک پڑھا۔ مکہ والوں نے درود پاک پڑھا، پھر مدینہ والوں نے درود پاک پڑھا، سارے صحابہ کرام نے، آپ کی بیویوں نے، بچوں نے، سب نے درود پاک پڑھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ تو حجرہ مبارک میں قبر انور بنائی گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے کی طرح اپنے گھر میں جو ہے وہ رہتی رہی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی اس بات کا اظہار کیا حضرت عائشہ سے کہ میں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنی قبر جو ہے وہ بنانا چاہوں گا۔ تو اس طرح سے ان کے وصال کے بعد جو ہے ان کی قبر مبارک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنا دی گئی۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام نے جو ہے وہ زخمی کر دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے گھر اپنے بیٹے کو بھیجا اور بولا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرو کہ مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنی قبر بنانے کی اجازت دیں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ یہاں تو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، یہ تو میں اپنے جو ہے وہ قبر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنانا چاہتی تھی۔ لیکن پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھ سے زیادہ حق ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنا دی گئی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنی جگہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، اور خود جو ہے جب ان کا وصال ہوا تو ان کو جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام ملتا ہے ان لوگوں کو جو اپنی تھوڑی سی جگہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں میں نے نفل پڑھنے ہیں، ایک دوسرے کو چیخو پکار کرتے ہوئے دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ 2 قبریں اور بن گئیں، تو یہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دراڑیں پڑنے لگی چھتوں میں اور بسیدہ ہو کر گرنے لگیں۔ تو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی دیوار بھی گر چکی تھی۔ یہ دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو ان کے دور حکومت میں انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد 4 کونوں والی دیوار بنائی، اس کے بعد جو ہے وہ 5 کونوں والی دیوار اس کے ارد گرد بنا دی گئی، کیونکہ یہ بھی مقدس جگہ ہے اور خانہ کعبہ بھی مقدس جگہ ہے۔ تو اس لیے لوگ یہاں پر جو ہے وہ طواف نہ شروع کر دیں، اس لیے انہوں نے اس کے ارد گرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ارد گرد 5 کونوں والی یہ جو ہے وہ دیوار بنا دی، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے 4 کونے جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، لوگ یہاں طواف کعبہ کی طرح جو ہے وہ طواف نہ شروع کر دیں۔
اس لیے اس چیز کو ختم کیا انہوں نے۔ تو یہ جو ہے وہ اس ٹائم میں جو ہے وہ دو یہودی تھے جنہوں نے زمین کے اندر سے سرنگ کھود کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک رسائی حاصل کی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر سے آپ کے جسم مبارک کو چوری کریں گے۔ تو اس وقت کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی ان کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس کے بعد اس بادشاہ نے ان دو یہودیوں کو پکڑ لیا اور سرنگ میں داخل ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بوسہ لیا، اور ان کی قبر مبارک کے ارد گرد کی ساری جگہ کھدوائی، یہاں تک کھدوائی گئی کہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سیسا پگھلا کے ایک موٹی دیوار بنائی گئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار کے 5 کونوں والی دیوار کے باہر جو ہے وہ جالیاں لگائی گئی دیوار میں، اور اوپر جو ہے وہ ایک گنبد بنایا گیا۔ تو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آسمانی بجلی کے گرنے سے گنبد بھی جل کر جو ہے وہ شہید ہو چکا تھا۔ پھر اس کے اوپر دوبارہ گنبد بنایا گیا جو کہ سلور کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد سبز رنگ کر دیا گیا۔ تو یہ وہ گنبد ہے جو ہمیں مسجد نبوی میں گنبد خضرا جو جسے کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ جو یہ سلور کلر کا گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ اس مسجد کا جو امام ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، اور ساتھ والا جو گنبد ہے اس کے نیچے یہ جو سنہری جالیوں والا دروازہ ہے، تو اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نظر آتی ہے۔ وہ کپڑا ہے جو 5 کونوں والی دیوار کے ارد گرد لپیٹا گیا تھا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر جو ہے وہ 5 کونوں والی دیوار ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گنبد بنایا گیا 4 کونوں والی دیوار کے اوپر۔ تو یہاں تک جو ہے وہ کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس کے اندر جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھا۔ تو جب بھی کوئی بڑی شخصیات آتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سنہری جالیوں والا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اندر جا کے وہ صرف 5 کونوں والی جو دیوار ہے اس کے اوپر ڈالا ہوا سبز کپڑا دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے جو ہے نا کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔